فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے اور ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب معانی الاخبار کی جلد دوم، جس کے مصنف ہیں شیخ صدوق، اور الحمدللہ یہ اس کتاب کا آخری ریڈنگ کا پارٹ ہے، پارٹ نمبر 28، اور ہم اس نشست میں انشاءاللہ اس کتاب کو مکمل کر لیں گے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم باب نمبر جب ہم نے 450 میرے خیال ہے کہ 429 پہ آغاز کیا تھا تو اس کا عنوان تھا نوادر و کمیاب، تو ہم نوادر و کمیاب ہی پڑھ رہے ہیں جب سے اب تک۔ ٹوٹل 104 یا 105 معنی ہیں، اور جس میں سے ہم نے ماشاءاللہ سے 95 معنی پڑھ لیے ہیں، اور اب پیج 458 پر ہیں، اور پیج 458 پر ہم معنی نمبر جو ہے 96 پڑھتے ہیں۔ چلیے، ہم سے بیان کیا ابو الحسن نے اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن احمد طبری نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو سعید نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا خراش نے، خیر الف شین، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا میرے آقا انس نے، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 100 آیتوں کی تلاوت کرے تو اسے غفلت کرنے والوں میں نہیں لکھا جائے گا، جو شخص 200 آیتوں کی تلاوت کرے تو اسے امیدواروں میں لکھا جائے گا، اور جو شخص 300 آیتوں کی تلاوت کرے تو قرآن اس سے جھگڑا نہیں کرے گا۔ یعنی جو شخص قرآن میں سے اس مقدار کو حفظ کر لے، جب کوئی قرآن کو حفظ کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یقیناً لڑکے نے قرآن حفظ کر لیا، یہ پڑھ لیا۔ قد قرأن الغلام القرآن، یہ اس میں زیر زبر پیش نہیں ہے لیکن اندازے سے پڑھ لیا ہم نے۔ اب 97 نمبر پہ ہم پڑھتے ہیں معنی ہم سے بیان کیا ابو الحسن نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن احمد طبری نے، تو اسے ہے طبری نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو سعید نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا خراش نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا میرے آقا انس نے، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انورٹڈ کاما میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے اور میری موت تمہارے لیے بہتر ہے۔ جہاں تک میری حیات کا تعلق ہے تو تم مجھ سے باتیں کرتے ہو اور میں تم سے باتیں کرتا ہوں، اور جہاں تک میری موت کا تعلق ہے تو تمہارے اعمال میرے سامنے پیر اور جمعرات کی عشاء کے وقت پیش ہوتے ہیں، تو جو عمل صالح ہوتا ہے اس پر میں اللہ کی حمد بجا لاتا ہوں، اور جو برے عمل میں سے ہوتا ہے تو میں تمہارے حق میں اللہ سے طلب مغفرت کرتا ہوں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ 98 نمبر پہ لکھا ہے ہم سے بیان کیا ابو الحسن نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن احمد طبری نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو سعید نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا خراش نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا میرے آقا انس نے، اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ تو اللہ اس کے حق میں 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے اور اس سے 10 لاکھ برائیاں مٹاتا ہے، اور اس کے حق میں 10 لاکھ درجہ بلند کرتا ہے، اور جو زیادہ ذکر کرے تو اللہ اس کو اور زیادہ دے گا، اور جو طلب مغفرت کرے تو اللہ اس کے حق میں مغفرت فرمائے گا۔ اور اب 99 نمبر پہ معنی ہے کہ ہم سے بیان کیا ابو الحسن نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن احمد طبری نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو سعید نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا خراش نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا میرے آقا انس نے، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے پاس آئے اور فرمایا کہ جو میرے لیے 2 باتوں کی ضمانت لے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ تو ابو ہریرہ نے عرض کیا میرے باپ اور میری ماں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے لیے ان
ان دونوں باتوں کی ضمانت لیتا ہوں۔ وہ دونوں باتیں کیا ہیں؟ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے لیے جو اس کی داڑھی اور دونوں پیروں کے درمیان ہے اس کی ضمانت لے تو میں اس کے حق میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں، یعنی جو شخص اپنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت لے کہ اس سے خدا کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ پھر لکھا ہے کہ تمام مصیبتوں کے اسباب ان اعضاء سے کھلتے ہیں۔ زبان کا جرم اللہ کا انکار، جھوٹ بولنا، بہتان، اللہ کے ناموں اور اس کی صفات کے سلسلے میں شرک کرنا، غیبت، چغل خوری، تہمت، اور یہ سب زبان کے جرائم میں سے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ شرمگاہ کا جرم ایسی ہم بستری جو نکاح کے ذریعے سے حلال نہ ہوئی ہو اور نہ کنیز ہونے کی وجہ سے حلال ہوئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جو کہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 5 سے لے کر 7 تک ترجمہ ہے، میں پڑھتی ہوں کہ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں علاوہ اپنی بیویوں اور کنیزوں کے کہ ان کے معاملے میں ان پر کوئی الزام آنے والا نہیں ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو کوئی راستہ تلاش کرے گا وہ زیادتی کرنے والا ہوگا۔ یہ ہم نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 5 سے 7 تک پڑھی۔ اب 100 نمبر پہ کیا معنی لکھے ہیں آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، ہم سے بیان کیا ابو الحسن نے اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن احمد طبری نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو سعید نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا خراش نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا میرے آقا انس نے، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انورٹڈ کاما کہ اللہ کا صبح اور شام میں یاد کرنا اللہ عز و جل کی راہ میں تلواریں توڑنے سے زیادہ بہتر ہے، انورٹڈ کاما کلوز، یعنی جو شخص اللہ کو صبح میں یاد کرے گا تو وہ رات میں جو کچھ برے عمل کیے ہیں اسے بھی یاد کرے گا اور اللہ سے استغفار کرے گا اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرے گا۔ پھر جب اس رزق کی تلاش میں نکلے گا جو اللہ اس کے حق میں تقسیم کر چکا ہے تو اس حالت میں نکلے گا کہ اس کے گناہ، اس کی برائیاں اس سے ہٹ چکی ہوں گی اور اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے، اور جب وہ اللہ کو شام میں یاد کرے گا تو اس کا نفس اپنے پورے دن کی طرف متوجہ ہوگا، اور جو اس نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے یا کسی حکم پروردگار کو ضائع کیا ہے تو جب وہ اللہ کو یاد کرے گا اور اللہ سے طلب مغفرت کرے گا اور توبہ کرے گا تو اپنے گھر والوں کی طرف اس حالت میں پلٹے گا کہ اس دن کے اس کے گناہوں کی مغفرت ہو چکی ہوگی، اور شہادت فقط اس وقت قابل تعریف ہے کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے کی اور اللہ سے اپنی نافرمانی سے طلب مغفرت کرنے والے کی جانب سے ہو۔ اور اب آئیے نمبر 101 معنی پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، ہم سے بیان کیا ابو الحسن نے اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن احمد طبری نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو سعید نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا خراش نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا میرے آقا انس نے، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سمندر میں تجارت کیا کرتے تھے، یعنی تجارت کرنا سمندر میں اور اس میں سوار ہونا، جبکہ وہ طغیانی کیفیت میں نہ ہونا پسندیدہ نہیں ہے، اور یہ اس پھیل جانے اور روزی کو تلاش کرنے میں سے ہے کہ جس کی اجازت اللہ نے اپنے اس قول میں دی ہے کہ جو سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 ہے کہ پھر جب نماز تمام ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور فضل خدا کو تلاش کرو، سورہ جمعہ آیت نمبر 10۔ اور سمندر میں سواری کرنے کے سلسلے میں اور اس سے منع ہونے کے سلسلے میں یقیناً حدیث روایت کی گئی ہے۔ اور اب آئیے 102 نمبر پہ معنی پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم سے بیان کیا محمد بن علی ماجی لویا نے، اور انہوں نے اپنے چچا محمد بن نبی القاسم سے، انہوں نے احمد بن نبی عبداللہ برقی سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے محمد بن سنان سے، انہوں نے مفضل بن عمر سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کے قول کہ جب آپ علیہ السلام نے ثانی سے الف نون چھوٹی ثانی کا ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے، جب آپ علیہ السلام نے ثانی کی طرف نگاہ کی جبکہ اسے کفن میں لپیٹا جا چکا تھا، میرے نزدیک اس سے زیادہ کوئی بات محبوب نہیں ہے کہ میں اپنے پروردگار سے ملاقات کروں اس کفن کے صحیفے کے ساتھ۔ اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی علیہ السلام کی مراد صحیفے سے وہ صحیفہ تھا کہ جو کعبے میں تحریر کیا گیا تھا،
اور اب 103 نمبر پہ پڑھتے ہیں. ہم سے بیان کیا علی بن احمد بن موسیٰ رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن ابی عبداللہ کوفی نے، اور انہوں نے موسیٰ بن عمران نخعی سے، اور انہوں نے اپنے چچا حسین بن یزید نوفلی سے، اور انہوں نے علی ابن ابی حمزہ سے، انہوں نے ابو بصیر سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس شخص سے سوال کیا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے روایت بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ولد الزنا 3 میں شریر ترین ہے. 3 میں شریر ترین ہے، تو کیا معنی ہے اس کے؟ تو انہوں نے کہا کہ مراد اس سے درمیانی ہے کہ وہ اپنے پہلے اور اپنے بعد آنے والے دونوں سے زیادہ شریر ہے. یہ انورٹڈ کاما کلوز ہوا. اب 104 نمبر پہ پڑھتے ہیں. میرے والد رحم اللہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن ادریس نے، اور انہوں نے محمد بن احمد سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو عبداللہ الرازی سے، اور انہوں نے حسن بن حسین سے، اور انہوں نے باسین الزریر اور دوسروں سے، اور ہجے کر دیتی ہوں، بے الف سین یہ نون باسین الف لام زواد رے یہ رے، اور دوسروں سے، اور انہوں نے حماد بن عیسیٰ سے، اور انہوں نے جعفر بن محمد علیہ السلام سے. آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص ایک قوم کے پاس اپنے رشتے کے لیے گیا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری تجارت کیا ہے؟ اس نے کہا میں جانوروں کو بیچتا ہوں. تو انہوں نے اس کی تزویج کر دی. بعد میں انہوں نے دیکھا کہ وہ تو بلیوں کو بیچتا ہے. تو وہ لوگ جھگڑا لے کر علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے نکاح کو صحیح قرار دیا اور فرمایا کہ بلیاں جانور ہی ہیں. اور اب آئیے آخری 105 نمبر پہ معنی پڑھتے ہیں. میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن یحییٰ عطار نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو سعید الآدمی نے، اور انہوں نے حسن بن محبوب سے، اور انہوں نے علی بن رعاب سے، اور انہوں نے حسن بن زیاد عطار سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ بے شک وہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ کیا مومنین تم لوگ ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں انشاءاللہ تعالیٰ. تو انہوں نے کہا کہ کیا مومنین جنت میں نہیں جائیں گے؟ ہم نے کہا یقیناً. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم لوگ جنت میں ہوگے؟ پس ہم نے اپنی طرف نگاہ کی تو اپنے آپ کو کمزور اور جواب سے معذور پایا. راوی کہتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انہوں نے تم سے کہا کہ مومنین تم لوگ ہو تو تم کہو کہ ہاں انشاءاللہ. راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم نے فقط انشاءاللہ اس لیے کہا چونکہ تم لوگ شک میں ہو. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ کہو قسم بخدا ہم شک میں نہیں ہیں بلکہ انشاءاللہ اسی طرح سے کہا ہے جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 27 میں. اور پھر لکھا ہے کہ جب کہ پروردگار پہلے سے جانتا ہے کہ وہ لوگ مسجد الحرام میں داخل ہوں گے. اچھا ہاں اس کی پہلے عربی پڑھ دیتے کیونکہ ترجمہ نہیں لکھا ہوا، لیکن عربی میں بھی کوئی فتح دمہ کسرہ کچھ نہیں ہے. لکھا ہے کہ یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 27 کے لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمین، انشاء اللہ آمنین، میرے خیال ہے یہی لکھا ہے سورہ فتح آیت نمبر 27. جب کہ پروردگار پہلے سے جانتا ہے کہ وہ لوگ مسجد الحرام میں داخل ہوں گے، اور یقیناً اللہ نے مومنین کا نام مومنین عمل صالح کی وجہ سے رکھا ہے، اور یہ نام ان لوگوں کا نہیں ہے کہ جو کبیرہ گناہوں کے اور ان گناہوں کے جس پر اللہ نے جہنم کی آگ کا وعدہ فرمایا ہے مرتکب ہوتے ہیں. ان کے لیے یہ نام نہ قرآن میں رکھا گیا ہے اور نہ ہی احادیث میں، اور ان کو اس فعل کے انجام دینے کے بعد تم ایمان سے موسوم نہیں کر سکتے. میم واو سین واو میم. یہاں پر یہ مکمل ہو گیا. تو سامعین ہم نے 105 مکمل پڑھ لیے معنی، جو کہ صرف ہم نے ایک ہی باب جس کا نمبر 429 تھا اس کے یہ 105 معنی دیکھیے کہ جس کا عنوان تھا نوادر و کمیاب، اور بس آخر میں لکھا ہے الحمدللہ رب العالمین. اچھا اب ایک اور بات میں بتاتی چلوں، ابھی کتاب کے یعنی باب دوم ویسے مکمل ہوا، لیکن یہاں پر شیخ صدوق کی کچھ کتابوں کے حوالے سے تعارف کرایا گیا ہے. میں ساتھ ساتھ پڑھنا چاہ رہی ہوں، اگر آپ لوگ اس کو نہ سننا چاہیں تو پھر آپ اس کے بعد نہ سنیے گا. اور ویسے میں چلیے شیخ صدوق کی کتابوں کا تعارف کرانے
سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نے جو اس کتاب کو پڑھا بہت انٹرسٹنگ کتاب تھی. اول اور دوم دونوں، جلد اول اور جلد دوم دونوں مکمل کر لی، اور اپنی سی تو کوشش کی کہ کوئی غلطی نہ ہو، لیکن انتہائی مشکل الفاظ تھے جن کی ادائیگی نسبتاً مجھے بہت مشکل لگی، اور لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ بہت کچھ جانا، اور آپ لوگوں نے بھی جانا ہوگا. لیکن معافی ہمیشہ ہم اللہ سے اس لیے مانگتے ہیں کہ جو ہم سے غلطی ہو گئی ہے ہمیں معاف فرما دیں، درگزر فرما دیں میرے مالک. اور میں آپ سب لوگوں سے بھی معافی مانگتی ہوں کہ جو کوئی الفاظ غلط ادا ہو گئے مجھ سے یا کوئی کمی رہ گئی ہے تو مجھے ضرور بتائیے. میں اگر ایسا کرتی ہوں آپ لوگوں کو اپنا فون نمبر دے دیتی ہوں، اس لیے دے دیتی ہوں تاکہ اگر ایک تو غلطی بھی بتا دیجیے، اور اگر آپ لوگ کچھ چاہیں کہ کوئی کتاب اگر آپ پڑھوانا چاہیں، آپ کی خواہش ہو، تو آپ ضرور مجھے میرے نمبر پہ میسج کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ان نون نمبر کے میں فون کال ریسیو نہیں کرتی ہوں. نمبر نوٹ کر لیجیے 0305 5545 799. کوئی بھی اگر کتاب آپ پڑھوانا چاہیں تو آپ ضرور بتائیے گا. اور اب آئیے اسی کتاب کے آخر کے یہ 2-4 صفحات ہیں جس میں شیخ صدوق کی کتب کے حوالے سے تفصیلات ہیں. ہم اس کو جانیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ آگے ان کتابوں کو پڑھیں گے، کوشش کریں گے ہمیں یہ کتابیں مل جائیں اور ہم پڑھیں. اچھا جی، یہاں ہم پیج 462 پر ہیں. یہاں پہ لکھا ہے کمال الدین و تمام النعمت. یہ شیخ صدوق کی کتاب ہے کمال الدین و تمام النعمت. اس کے بارے میں جو تفصیلات لکھی ہیں، اور اس یعنی یہ وہ سوالات لکھے ہیں کہ جو ہمیں اس کتاب میں ملیں گے. ٹھیک ہے، آئیے وہ سوالات ہم دیکھتے ہیں ہمیں اس کتاب میں کیا کچھ ملنے جا رہا ہے. لکھا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ امام زمانہ کے بارے میں یہ وہ واحد کتاب ہے جسے خود امام زمانہ کی خواہش پر تحریر کیا گیا. دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ آپ جانتے ہیں خلیفہ منتخب کرنے کا اختیار کس کو ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ غیبت کے اسباب اور اس کی حکمت کیا ہے. یہاں پہ ہے غیبت ہے یہ، میں نے غلط کہہ دیا، غلط پڑھ دیا. پھر ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے وجود اور ان کی امامت پر اللہ تعالیٰ کی نص کیا ہے. پھر آپ کیا جانتے ہیں کہ امام قائم علیہ السلام پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نصوص کیا ہیں، نون صاد واو صاد. پھر ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں جو مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا. پھر ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں تمام ائمہ علیہ السلام نے کیا فرمایا. 8ویں نمبر پہ ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ روایت جو حضرت خضر علیہ السلام کی غیبت کے بارے میں آئی ہے. 9ویں نمبر پہ ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ روایت جو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی غیبت کے بارے میں وارد ہوئی ہے. 10ویں نمبر پہ ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ کن لوگوں نے حضرت قائم علیہ السلام کا انکار کیا. پھر ہے 11ویں نمبر پہ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے حضرت قائم علیہ السلام کی زیارت کی. 12ویں نمبر پہ ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ غیبت امام زمانہ علیہ السلام کا سبب کیا ہے. 13ویں نمبر پہ کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ نائبین کے لیے کیا توقیات جاری کی گئیں. پھر 14 نمبر پہ کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی طول عمر کے اسبات کیا ہیں. 15 نمبر پہ کہ کیا آپ جانتے ہیں دجال اور دوسری علامات ظہور کے بارے میں. 16ویں نمبر پہ کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ انتظار ظہور کا ثواب کتنا ہے. اور آخری 17 نمبر پہ ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کا نام لینے کی ممانعت کیوں کی گئی ہے. پھر ساتھ نیچے لکھا ہے کہ یہ اور انہی سے متعلق دیگر سوالات کے جوابات کے لیے القصہ پبلشرز کی مندرجہ بالا کتب سے رجوع فرمائیں. تو سامعین، یہ کون سی کتاب ہے؟ کمال الدین و تمام النعمت. اور اس کتاب کو میں بالکل کوشش کروں گی کہ میں تلاش کروں، اور جیسے مجھے ملتی ہے تو میں اکیلے نہیں پڑھوں گی. اسی چینل پہ یوٹیوب پر کاشانِ بصیرت کی یوٹیوب چینل پہ ہم مل کر ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. اگلی کتاب ہے خصال، خ صاد الف لام. اس کے مؤلف شیخ صدوق ہیں. شیخ صدوق اس کتاب کے حوالے سے کچھ مزید جو ہم جان لیتے ہیں. کیا کیا لکھا ہے کہ شیخ صدوق نے اعداد کی مناسبت سے احادیث جمع کی ہیں جن میں مندرجہ ذیل حقائق کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. اب یہ حقائق نمبر وار لکھے ہیں. نمبر 1، کیا آپ جانتے ہیں کہ نیکی اور بدی کی حقیقت کیا ہے. پھر نمبر 2، کیا آپ جانتے ہیں بہترین جہاد کیا ہے. نمبر 3، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس تحفے کے بارے میں جو امت محمدیہ کو دیا گیا ہے
نمبر 4 کہ آپ جانتے ہیں اس عادت کے بارے میں جو دلوں کو زندہ کرتی ہے. نمبر 5 کہ آپ جانتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو ذلیل ہو کر جنت میں داخل ہوگا. نمبر 6 کہ آپ جانتے ہیں اس عادت کے بارے میں جو مومن میں نہیں ہوتی. اور نمبر 7 ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعضائے وضو کو ایک ایک مرتبہ دھویا. نمبر 8 کیا آپ جانتے ہیں کہ کون 2 اشخاص جنت کی بو تک نہ سونگھیں گے. نمبر 9 کیا آپ جانتے ہیں کہ اس عادت کے بارے میں جو شیعوں میں ہوتی ہے. نمبر 10 کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سچا مومن ہے. نمبر 11 کیا آپ جانتے ہیں کہ اس عادت کے بارے میں کہ جو فقر و فاقہ دور کرتی ہے اور عمر کو طویل کرتی ہے. نمبر 12 کیا آپ جانتے ہیں ان عادتوں کے بارے میں جو ایمان کی حقیقتیں ہیں. نمبر 13 کیا آپ جانتے ہیں کہ ان عادتوں کے بارے میں کہ جو رزق لاتی ہیں. نمبر 14 کیا آپ جانتے ہیں کہ حج کرنے کا کیا ثواب ہے. نمبر 15 کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو انگوٹھیاں تھیں ان پر کیا لکھا ہوا تھا. نمبر 16 کیا آپ جانتے ہیں کہ کن 3 باتوں کے بارے میں اللہ مومن سے نہیں پوچھے گا. نمبر 17 کیا آپ جانتے ہیں کہ ان اشخاص کے بارے میں کہ جو اللہ کے زیادہ قریب ہوں گے. نمبر 18 کیا آپ جانتے ہیں کہ کن 3 مقامات پر جھوٹ بولنا جائز ہے. نمبر 19 کیا آپ جانتے ہیں کہ تمام خوبیاں کن 3 عادتوں میں ہیں. نمبر 20 کیا آپ جانتے ہیں کہ 4 باتوں میں عورت کی بات ماننے والے کی کیا سزا ہے. نمبر 21 کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس کون سی 4 انگوٹھیاں تھیں. نمبر 22 کیا آپ جانتے ہیں کہ جنت میں کون بہترین 4 عورتیں ہیں. نمبر 23 کیا آپ جانتے ہیں کہ گناہ کی کیا 4 وجوہات ہیں. نمبر 24 کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سی 4 چیزیں دل کو برباد کر دیتی ہیں. نمبر 25 کیا آپ جانتے ہیں کہ کن باتوں سے مال جمع ہوتا ہے. نمبر 26 کیا آپ جانتے ہیں کہ کن 5 چیزوں پر خمس دینا واجب ہے. نمبر 27 کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے کام ہیں کہ جو عید کے دن سب سے بہتر ہیں. تو یوں سامعین یہ 27 سوالات ہم سے پوچھے گئے اور ساتھ میں نیچے لکھا ہے کہ یہ اور انہی سے متعلق دیگر سوالات کے جوابات کے لیے الکسا پبلشرز کی مندرجہ بالا کتاب سے رجوع فرمائیں. کتاب کا نام ہے خسائل خ صاد الف حمزہ لام. کتنی خوبصورت کتاب اور کتنے پیارے اس میں ہم موضوع پڑھیں گے. اور اب میرے خیال ہے ایک کتاب علل الشرائع یہ تو ہمارے پاس ریکارڈ ہوئی ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر بالکل ہے, اس لیے اس کو آپ وہاں پہ پڑھ لیجئے, ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے. پھر ایک کتاب ہے التوحید جو کہ شیخ صدوق کی کتاب ہے. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ توحید باری کی طرف کی صرف ائمہ معصومین علیہ السلام نے تشریح کی ہے جسے شیخ صدوق نے اس کتاب میں جمع کر دیا ہے. تو کیا آپ جانتے ہیں کہ توحید اور عدل کے کیا معنی ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھوں, کان اور زبان کے معنی کیا ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں اذان و اقامت کے حروف کی تفسیر کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں اللہ کی عظمت کے بارے میں؟ کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کس ذریعے سے ہو سکتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ عرش اور اس کی صفات کیا ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ مشیت اور ارادہ کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ استطاعت الہی کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ واحد, توحید اور موحد کے معنی کیا ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی شے ہے؟ اور آخر میں لکھا ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ قدرت کیا ہے؟ لکھا ہے یہ اور انہی سے متعلق دیگر سوالات کے جوابات کے لیے الکسا پبلشرز کی مندرجہ بالا کتاب سے رجوع فرمائیے. کون سی کتاب جو ہم نے پڑھی ہے بھی؟ التوحید. تو یوں ایک اور کتاب آ گئی ہے سامنے, ایک اور آخری کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال. یہ عقاب الاعمال مؤلف ہیں شیخ صدوق. اس کے بارے میں بھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ یہ میرے خیال ہے کہ ہمارے پاس ریکارڈڈ نہیں ہے. اچھے کاموں کے کرنے کا ثواب دلانے اور برے کاموں سے بچانے والی کتاب جو آپ کو بتاتی ہے کہ اللہ کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا کتنا ثواب ہے, بتاتی ہے کہ تسبیح 4 کثرت سے پڑھنے کا کتنا ثواب ہے, نماز شب پڑھنے کا کتنا ثواب ہے, یوم غدیر کے روزے کا کیا ثواب ہے, نیکی کی تعلیم دینے کا کیا ثواب ہے, دینداروں کے ساتھ بیٹھنے کا کیا ثواب ہے, کسی مومن کو خوش کرنے کا کیا ثواب ہے, اور کسی مومن کو قرض دینے کا ثواب کیا ہے, کسی مرحوم کا قرض معاف کرنے کا کیا ثواب ہے, اور 2 افراد کے درمیان صلح کرانے کا کیا ثواب ہے, اور اہل بیت کے دشمن
کی کیا سزا ہے، اور اپنے امام علیہ السلام کی معرفت کے بغیر مرنے والے کی کیا سزا ہے، امیر المومنین علیہ السلام سے دشمنی رکھنے والے اور شک کرنے والے کی کیا سزا ہے، غرور و تکبر کی کیا سزا ہے، یتیم کا مال کھانے کی کیا سزا ہے، مومن کو ذلیل کرنے والے کی کیا سزا ہے، قطع رحمی اور دلوں میں اختلاف کی کیا سزا ہے، ریاکاری کی کیا سزا ہے، گناہ پر خاموش رہنے والے کی کیا سزا ہے، اور قرآن کو کمائی کا ذریعہ بنانے والے کی کیا سزا ہے۔ یہ اور انہی سے متعلق دیگر سوالات کے جوابات کے لیے القصہ پبلشرز کی درجہ بالا کتاب سے رجوع فرمائیں۔ جی کتاب کا نام ہے ثواب الاعمال و عقاب الاعمال۔ اور آئیے اب ہم یہ تمام کتابوں کے بارے میں جان چکے۔ آخری صفحے پر لکھا ہے کہ القصہ پبلشرز کی آئندہ پیشکش قصص العلماء، مؤلف مرزا محمد تنکا بنی، اور اس کے بارے میں بھی جو پیراگراف ہے پڑھ لیتے ہیں۔ مذہب تشیع کے مقتدر علماء کے حالات پر مبنی کتاب، جس میں ان کی زندگی کے عام حالات پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے اور دینی خدمات پر بھی نیز مناظرے، مباحثے، مواعظ، مزاح، حاضر جوابی، انکسار، جلال، وقار، ایثار، اخلاق جو عالم کی طبیعت کا خاصہ ہیں، اس کتاب میں دلنشیں انداز میں بیان کیے گئے ہیں، جنہیں پڑھ کر نہ صرف ہم ان کے واقعات سے آگاہ ہو سکتے ہیں بلکہ ان کی زندگیوں کے لائحہ عمل کو اپنا کر دنیا اور آخرت کے فوائد بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ مذکورہ کتاب انشاءاللہ جلد آپ کے مطالعے کے لیے پیش کی جائے گی۔ رابطہ فیضیاب رضوی 7/10 5-B ناظم آباد کراچی، ٹیلی فون 66100547، اور دوسرا ہے رابطہ انصار حسین نقوی R-159 سیکٹر 5-B12 نارتھ کراچی، سیل فون نمبر 0300-240-6150۔ تو سامعین اب ہم یہاں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ فائنلی اس کتاب کو بھی پڑھ لیا اور اس کتاب میں جن کتابوں کا تعارف کرایا گیا تھا ہم نے ان کو بھی جان لیا تاکہ ہماری آگے کی منزلیں آسان ہو جائیں۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اور اگلی کسی نئی کتاب کے ساتھ پھر ہم مل کر اسی طرح بیٹھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔